الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ذرے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس میں، میرے آقا کا وہ در ہے کہ جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ مجرموں چشمے تبسم رکھو، مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پر واروں، جان و دل تیرے قدم پر واروں، جان و دل تیرے قدم پہ وارے۔ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور امام فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، کل کا جو دن گزرا ہے 18 ذو الحجہ الحرام، دنیا میں ایک عظیم انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پوری دنیا میں کسی ایک انسان کو بھی یہ والی عزت، یہ والا رتبہ، یہ والی سعادت نہیں ملی جو میرے مصطفیٰ کریم کے عثمان غنی کو ملی ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے، وہ کون سی امتیازی حیثیت ہے، وہ کون سا رتبہ ہے جو اوروں کو نہیں ملا، صرف عثمان غنی کو ملا۔ وہ یہ رتبہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی واحد وہ شخصیت ہے کہ جن کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں ہیں، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔
ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ذوالنورین آپ کا لقب ہے, ذوالنورین, زو والے, نورین دو نور, دو نوروں والے. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی نسبت عثمان غنی کی تو آپ کا لقب بن گیا ذوالنورین, یعنی نبی پاک کے دو نور جن کے حصے میں آئے, جن کو عطا ہوئے, اس شخصیت کو کوئی اور نہیں بلکہ عثمان غنی کہا کرتے ہیں. کیا شان ہے, کیا رتبہ ہے عثمان غنی کا. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا, اور امام سیوطی کوئی عام شخصیت نہیں ہے, امام سیوطی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کی. جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ میرے محبوب کا جلوائے زیبا دیکھا ہے, وہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے, وہ واللیل کی زلفیں دیکھی ہیں, وہ محبوب کہ جو شہ شمشاد کدا ہیں, جو حضرت شیری دہنا ہیں, جو جان عاشقاں ہیں, جو روح دل برا ہیں. اس محبوب مکرم کو جاگتی آنکھوں سے جس شخصیت نے 72 مرتبہ دیکھا اس کو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یار آج آپ بھی بندے نے رشتہ کرنا ہو نا اپنی بیٹی کا تو بڑا سوچتا ہے, دیکھتا ہے کہ بندے کس طرح کے ہیں, کیسا لڑکا ہے, بڑی جانچ پڑتال کرتا ہے. ایک بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو بندہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ اپنی بیٹی دینے لگاؤں, اپنے جگر کا ٹکڑا دینے لگاؤں, ان نازوں کی پلی اپنی بیٹی اس کے سپرد کرنے لگاؤں, تو بڑا سوچتا ہے. سوچو یار عثمان غنی کی کیسی شان ہے کہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں ہیں, حضور نے 1 نہیں 2 دی ہیں, 1 نہیں 2. یہ سعادت کیا ہی بڑی سعادت ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارتیں دی. فرمایا عثمان فی الجنہ, وہ حدیث ہے نا ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہوں, ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ. حضور ان کو جنتی فرما رہے ہیں, حضور ان کو جنتی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق دے. جنت کی مہر کسی اور نے نہیں لگائی, میرے مصطفیٰ نے لگائی ہے, جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا یہ محبوب اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں, ہمارا حبیب تو بولی وہ بولتا ہے جب اس کی طرف وحی کیا کرتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان جنتی ہے, اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ تو جنت خریدی ہے عثمان نے. بحر روما مسلمانوں کے لیے جب خرید کے عثمان غنی نے دیا, اس وقت بھی مصطفیٰ کریم نے جنت کی بشارت دی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے تھے, باتیں تو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہیں کہ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے اعلانات حضرت عثمان غنی نے کیے. فرماتے جب تیسرا اعلان حضرت عثمان غنی نے کیا تو مصطفیٰ کریم کا چہرہ کندن کی طرح چمک رہا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان پر کوئی بات نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں عثمان پر. آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ عثمان غنی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں.
عثمان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. کیا شان ہے, کیا عظمت ہے. 12 سال مسند خلافت پر جلوہ فروز رہے. لوگوں, محرم آ رہا ہے, کربلا کے دن آ رہے ہیں. تم نے کربلا والوں کی مظلومیت کو سنا ہوگا, لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی کی شہادت تو کم مظلومیت نہیں تھی. وہاں 3 دن پانی بند رکھا میرے مصطفیٰ کے عثمان پر. 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا. حضرت عباس کا پہرا اور آپ کا پانی دینا, اور ادھر حضرت عثمان غنی کے لیے مولا کائنات نے ڈیوٹی لگائی تھی امام حسن پاک کی, امام حسین پاک کی. امام حسن و حسین حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی کے گھر کا جب محاصرہ ہوا تھا تو آپ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور بلوائیوں نے جب حملہ کیا تو حضرت امام حسن کے کندھے پر تیر بھی لگا حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرتے ہوئے. اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے, اس وقت عثمان غنی تلاوت قرآن کر رہے ہیں. تلاوت قرآن کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اور مصحف شریف سامنے تھا, اور آپ کے خون کے قطرے قرآن کریم کی آیتوں پر گرتے ہیں. اس قدر مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا, آپ کے گھر کا گھیرا تنگ کر دیا گیا. جب دیکھا کہ علی کے بیٹے جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تو بلوائیوں نے سمجھا کہ اب اندر جانا ممکن نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ کبھی آپ نے پروپیگنڈا کے بارے میں سنا ہے؟ یہاں تک بات حضرت عثمان غنی کی شہادت, یہاں تک بات وجہ پروپیگنڈا ہے. لوگوں کو کیا یہ باتیں پتہ نہیں تھیں کہ رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان کو دی؟ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ جس وقت بیعت رضوان ہو رہی تھی تو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھوں کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ یہ میرا نہیں, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. رسول اللہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں. لوگوں کو یہ فضیلت پتہ نہیں تھی, پتہ تھی لوگوں کو. عثمان غنی کی فضیلت پتہ تھی, حضرت عثمان غنی کی شان پتہ تھی, عثمان غنی کی عظمت پتہ تھی. لوگوں, جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا نہیں, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کریم کا ہاتھ ہے. ان کے ہاتھوں پر اللہ کریم کا ہاتھ ہے. عثمان کے ہاتھ تو مصطفیٰ اپنا ہاتھ فرمائیں, اور اللہ فرمائے ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, اس کی شان کے مطابق, اس کی شان کے لائق. جب بھی اللہ کا ہاتھ بولا جائے تو اس سے مراد جس طرح ہمارا ہاتھ ہے ویسے نہیں مراد ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو عقیدے کی بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس طرح کے ہاتھوں سے پاک ہے. لفظ ہاتھ تو استعمال ہوا لیکن اس طرح کی بات نہیں جو عام طور پہ بیان ذہن میں آتی ہے, اس لیے میں نے یہاں پر وضاحت کر دی. تو شان و عظمت دیکھو, مقام اور رتبہ دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہم کرتے ہیں الحمدللہ عثمان غنی سے محبت, اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں وجہ حضور ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضور کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان دراز نہیں کرتے, کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم, لوگو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ, تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے اِهْتَدَيْتُمْ, تم ہدایت پا جاؤ گے.
فرمایا تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان سب کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ مطلق طور پر جنت کا وعدہ کیا ہے. تو سب کے ساتھ جنت کا وعدہ. اور بتاؤ جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، اس عثمان کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم اس لیے کہتے ہیں ہر صحابی نبی اتنی سی آواز سے کہیں گے، زوردار آواز، در و دیوار گواہ بن جائیں کہ ہم نبی پاک سے نسبت رکھنے والے میرے محبوب کے پیارے صحابہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ان کا ذکر پاک آتا ہے، جب ان کا نام پاک آتا ہے، ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاتھ اٹھا کے کہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی. آواز کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ایک دفعہ گونج پڑ جائے. چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی. ہم جس کو بھی مانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک دن ایک جنازہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاؤں گا اس کا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اعتراض نہیں، لیکن ماضی میں کبھی ایسا نہ ہوا، جو بھی جنازہ آتا ہے اب جنازہ پڑھا دیتے ہیں، آج آپ نے جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کا بغض ہے، میرے آقا کریم اس سے نفرت اتنی فرما رہے ہیں کہ حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. نبی پاک کتنے ناراض ہیں اس شخص سے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے. اور ہمیں جناب نبی پاک علیہ السلام کے انداز کو دیکھنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنو حضرت عثمان غنی کی شان میں، کنز المال کی حدیث ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سخاوت ایک جنتی درخت ہے، سخاوت ایک جنتی درخت ہے، عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. سخاوت جنتی درخت، عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام معجم کبیر کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے مصافحہ کیا. جب تک اس شخص نے اپنا ہاتھ نہیں نہ کھینچا، حضور نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا، نبی پاک نے ہاتھ نہیں چھوڑا. اچھا، اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان کیسے ہیں؟ نبی پاک نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. اس بندے نے پوچھا حضور عثمان کیسے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے لوگوں دیکھو، میرے محبوب فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، ایک سیب میرے ہاتھ پر رکھ دیا گیا، اسے الٹ پلٹ رہا تھا، وہ سیب پھٹ گیا، اس میں سے ایک حور نکلی. میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا ظلمن شہید ہونے والے عثمان ابن عفان کے لیے ہوں. میرے محبوب مکرم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی جنت میں عثمان ہیں، میرے ساتھی جنت میں. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے خصوصی ساتھی عثمان ہوں گے، ورنہ مطلقاً ساتھی تو بہت سے خوش نصیب حضرات ہوں گے. جس طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ
کہ میرے خاص دوست ابو بکر و عمر ہوں گے. ہاں سبحان اللہ. یار دیکھو ان لوگوں کی بڑی شان ہے, بڑی رفت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے باحیا ہیں, اتنے باحیا ہیں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نہ کبھی زمانہ جاہلیت میں عثمان نے زنا کیا, نہ کبھی زمانہ اسلام میں زنا کیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے اس وقت سے لے کر میں نے کبھی بھی اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. ایک دن محبوب مکرم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے, آئے اور چلے گئے. پھر عمر فاروق آئے, حضور ویسے ہی لیٹے رہے. حضرت فاروق اعظم بھی چلے گئے. جب حضرت عثمان غنی آئے تو حضور نے اپنا تہبند سیدھا کیا, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے میرے ابا جان, آپ ویسے ہی لیٹے رہے. عمر فاروق اعظم آئے, آپ ویسے ہی لیٹے رہے. لیکن حضرت عثمان کی دفعہ آپ جو ہیں اٹھ کے بیٹھے, آپ نے اپنا تہبند سیدھا کیا, آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. میرے محبوب مکرم نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی اعلیٰ شان, رسول اللہ علیہ السلام کے رفیق بھی ہیں, حضور کے خلیفہ بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, نبی پاک کے ساتھ نسبت بھی ہے, نبی پاک کے ساتھ پیار بھی ہے, حضور نے ان کو جنتی قرار بھی دیا ہے, امیر المومنین بھی ہیں, ہدایت کے ستارے بھی ہیں, جنت کے وعدے بھی ان کے ساتھ ہیں. ان کی شہادت کا دن آیا تو ایک خرافات کے طور پر نام اس کو عیدگاہ دے کر باقاعدہ طور پر اس دن میں ایک باقاعدہ ایک گروہ نے جناب والا خوشیوں کے کیک کاٹنے شروع کر دیے ہیں. خدا را رحم کرو اس بات کے اوپر, کیا عثمان غنی کی شہادت نہیں ہے؟ کیا ان کی نبی پاک کے ساتھ قربت نہیں ہے؟ اور عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے انداز بننے شروع ہو گئے. خبردار کوئی شخص جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کمزور بات کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کا جنازہ رسول اللہ نے نہیں پڑھایا, تو جو ان کا بغض رکھ کر یہ والی حرکات کرنے لگ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو لگام دیں. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رسول بالکل راضی نہیں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کمزور باتیں کرتے ہیں. بعض لوگوں کو بڑی عادت پڑ گئی ہے اپنی عام مجلسوں میں ان لوگوں کو تان کا نشانہ بنائیں گے, آپس میں گفتگو کریں گے, ان کے معاملات کو چھیڑیں گے. تم کون ہوتے ہو؟ 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے ان کی شانوں کو بیان کیا, ان کی عظمتوں کو بیان کیا. وہ عثمان غنی جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا یار, اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے زیادہ پریشان تھے, آپ نے آ کر حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک سے کہا کس طرح امیر المومنین کی شہادت ہو گئی حالانکہ تم لوگ یہاں پہ موجود ہو, یعنی تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام کس طرح ہو گیا؟ دراصل وہ اس رستے سے آئے ہی نہیں جس رستے میں یہ لوگ کھڑے تھے, وہ تو دیوار پھیلان کر دوسرا رستہ اختیار کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر گئے. آپ کے اوپر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے. بہرحال بات یہ تھی کہ رسول اللہ نے پہلے خبر دی تھی عثمان کو. حضرت عثمان غنی کو بڑے جانثاروں نے کہا کہ آپ حکم دیجئے ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے. فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کے حرم پاک کو, نبی پاک کے مدینہ پاک کو میں خون کے ساتھ رنگین کروں. نہ میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ رسول اللہ نے مجھے شہادت کی خبر دی ہے. کچھ بھی میں کر لوں, شہید تو میں نے ہونا ہے, تو میں تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. مجھے تو رسول اللہ نے بشارتیں دی ہیں. حضرت عثمان غنی کو تو پہلے ہی خبر دے دی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حضرت عثمان غنی کی تربت پر جو کہ جنت البقیع میں ہیں, ہر وقت وہ رحمتوں کی برسات میں ہیں. اللہ اور رحمتوں کا نزول کرے. ہمیں رسول اللہ کے صحابہ سے اور محبت دے, اور محبت دے, اور محبت دے. ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم پیار کیوں کرتے ہیں؟
وجہ سارے کو وجہ یار سارے نہیں بولتے، وجہ کون ہے؟ اونچی بولو۔ اچھا بعض بندے نا بالکل نہیں ہلتے، یہ کوئی وہ روایتی بات نہیں میں کر رہا، میں آپ کو پتا کیوں شامل کر رہا ہوں؟ کل قیامت کے دن تک کے لیے آپ کی زبان بھی گواہ بن جائے کہ جس وقت ایسا دور آیا کہ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے نظریات اپنا لیے، تو کچھ لوگ اہل محبت ایسے بھی تھے جو یہاں پر جامع مسجد انوار لسانی میں بیٹھ کر یہ عہد کر رہے تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے جس کو بھی مانا ہے آپ کی وجہ سے مانا ہے۔ ابو بکر کو مانا تو وجہ مصطفیٰ ہے، عمر کو مانا تو وجہ مصطفیٰ ہے، عثمان کو مانا تو وجہ مصطفیٰ ہے، علی کو مانا تو وجہ مصطفیٰ ہے، فاطمہ کو مانا تو وجہ مصطفیٰ ہے، حسن و حسین کو مانا تو وجہ مصطفیٰ ہے۔ ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں وجہ، ہم جس کو بھی مانتے ہیں وجہ، ہم جس کو بھی مانتے ہیں وجہ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وآخر دعوانا